السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایکسرسائز میں سے یعنی ایکسرسائز کو حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کل ختم نبوت کا ہم ٹاپک بیان کر رہے تھے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹاپک وہ رہ گیا تھا، تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے۔ یہ سامنے آپ کے جو ہے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے کے دور میں مسلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یاد رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ مسلمہ کذاب، ٹھیک ہے؟ تو اس کے خلاف جہاد کیا گیا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر جو ہے وہ صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا اس ملعون کے خلاف، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ ختم نبوت کی اس دور میں سب سے بڑی جنگ ہے، بلکہ آج تک جو ہے وہ سب سے بڑی جو جنگ ہے ختم نبوت کے بارے میں وہ جنگ یمامہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سارے حافظ قرآن جو ہے وہ شریک ہوئے، 1200 کے قریب، جس میں 700 کے قریب جو ہے حفاظ علماء وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یاد رکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ ڈر پیدا ہو گیا تو اپنے جگہ جگہ مدارس قائم کیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے دور میں مسلمہ کذاب کے علاوہ اسود انسا یا انسی، ٹھیک ہے، دونوں لفظ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسود انسا جو ہے وہ زیادہ ہے، سجاح اور طلحہ وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ، یاد رکھنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے؟ کس کس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ صحابہ کرام نے تمام مدعیان نبوت کے خلاف جنگ کے انہیں قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ نبوت میں سے طلحہ بن خویلد توبہ کر کے اثر نو اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے۔ عہد صحابہ سے ہی امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، بالکل جی، یہ شروع سے کہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہے اور اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ اب آئین پاکستان 1973 کے تحت جو تعریف ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ 2 لائنوں میں جو تعریف ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ چلے جی، ہم بڑھتے ہیں اب ایکسرسائز کی طرف۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھیجے جانے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں وحی، وحی بھی کہتے ہیں۔ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے نبی نے اسے قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا ہے کذاب، ٹھیک ہے، جھوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس عقیدہ کو کہتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام نے کثیر تعداد میں جامع شہادت نوش کر کے دفاع کیا ختم نبوت کا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا۔ اب آگے شارٹ کویشچن، مختصر، وحی کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ میں نے پیچھے جو ہے وہ بیان کیا اس سے پچھلے والے لیکچر میں، ٹھیک ہے؟ وحی کا لغوی معنی اور میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا کہ بات چیت کرنا، اشارہ کرنا، ٹھیک ہے؟ معنی مفہوم کہ فرشتے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو ہے وہ بھیجتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، تو یہ وحی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پچھلے لیکچر میں نے یہ سارا ریکارڈ کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کے حوالے سے مختصر تحریر کریں، جو سیرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، رسالت محمد کی خصوصیات میں یہ ٹاپک ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ بنا کے لکھا ہوا ہے کہ سیرت، وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ وہی مطلوب اور غیر مطلوب میں فرق، وہی مطلوب غیر مطلوب فرق واضح ہے کہ وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ وہی مطلوب کی مثال قرآن مجید، غیر مطلوب کی مثال جو ہے وہ حدیث مبارکہ۔ رسالت محمدی کی 2 امتیازی خصوصیات تحریر کریں، ایک تو اس نے اسے ایکسرسائز کے سوال میں پوچھی ہے، سیرت کی حفاظت، اور دوسرا جو ہے عالمگیری تھا، بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ اس پوائنٹ میں سے رسالت محمدی کے سوال میں 2 یاد کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سے 4 معجزات تحریر کریں، بہت آسان ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس جو ہے وہ لانا اپنے مقام پہ، عصر کے مقام پہ، ٹھیک ہے؟ اور درختوں کے ساتھ کلام کرنا، ٹھیک ہے؟ انگلی مبارک سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہونا، لعاب دہن سے شفا کا ملنا، یہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ لانگ کویشچن جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ لکھیں، اور میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو کوئی کویشچن درکار ہے یا کسی کویشچن کی نہیں سمجھ آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، میں آپ کے کمنٹ پہ اوپر دوبارہ تفصیلی بات بھی کروں گا، اس کا جواب بھی دوں گا۔
تو تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔